اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل من قبل هدى للناس وانزل الفرقان ان الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام۔ الف لام میم، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو سدا زندہ ہے، جو پوری کائنات سنبھالے ہوئے ہے۔ اس نے تم پر وہ کتاب نازل کی ہے جو حق پر مشتمل ہے، جو اپنے سے پہلے کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اور اسی نے تورات اور انجیل اتاری جو اس سے پہلے لوگوں کے لیے مجسم ہدایت بن کر آئی تھیں، اور اسی نے حق اور باطل کو پرکھنے کا معیار نازل کیا۔ بے شک جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا ہے ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور اللہ زبردست اقتدار کا مالک اور برائی کا بدلہ دینے والا ہے۔ یقین رکھو کہ اللہ سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی، نہ زمین میں نہ آسمان میں۔ وہی ہے جو ماؤں کے پیٹ میں جس طرح چاہتا ہے تمہاری صورتیں بناتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ زبردست اقتدار کا بھی مالک ہے، اعلیٰ درجے کی حکمت کا بھی۔ اب اللہ پاک نے یہاں پر انسان کو اس کی تخلیق پر غور کرنے کا حکم کی دعوت دی ہے کہ اگر انسان اپنی پیدائش کے مختلف مراحل پر غور کرے کہ وہ ماں کے پیٹ میں کس طرح پرورش پاتا ہے اور کس طرح اس کی صورت دوسرے اربوں انسانوں سے بالکل الگ بنتی ہے، کبھی دو آدمی 100% ایک جیسے نہیں ہوتے، تو اسے یہ تسلیم کرنے میں دیر نہ لگے گی کہ سب کچھ خدائے واحد کی قدرت اور حکمت کے تحت ہو رہا ہے۔ اس آیت میں اس حقیقت کو بیان کر کے اللہ تعالیٰ کے وجود، اس کی وحدانیت اور حکمت کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے۔ اور ایک پہلو کی وضاحت یہ بھی کی گئی ہے، روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ شہر نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا تھا، اور اس نے اپنے عقائد کے بارے میں آپ سے گفتگو کی تھی۔ سورہ آل عمران کی یہ آیات جو ہیں اسی کے پس منظر میں نازل ہوئی ہیں۔ اس وفد نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خدا کا بیٹا ہونے پر یہ دلیل بھی دی تھی کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے، تو یہ آیت اس دلیل کی بھی نفی کر رہی ہے کہ اللہ پاک جو ہیں وہ کہ ہر شخص کی تخلیق اور صورت گری اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے۔ تو اگرچہ اللہ کا معمول تو یہی ہے نا کہ بچہ باپ کے ذریعے ہی پیدا ہوتا ہے، لیکن وہ اس طریقے کا پابند نہیں ہے، نہ محتاج ہے۔ وہ جب چاہے جیسا چاہے اپنے طریقے کے اندر تبدیلی کر سکتا ہے، اور اس سے جو بچہ پیدا ہوا اس سے اب وہ خدا یا خدا کا بیٹا ہونا لازم نہیں آتا۔ آگے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ هو الذی، وہی ذات ہے جس نے تم پر کتاب نازل کی ہے، جس کی کچھ آیتیں تو محکم ہیں جن پر کتاب کی اصل بنیاد ہے، کچھ دوسری آیتیں متشابہ ہیں۔ مطلب محکم اور متشابہ، قرآن پاک کی جو آیات ہیں کچھ آیات محکم ہیں اور کچھ متشابہ ہیں۔ محکم وہ ہیں کہ جو بالکل واضح کلیئر ہیں، ان سے ہر بات سمجھ میں آ جاتی ہے، کوئی کنفیوژن نہیں ہے، اور متشابہ وہ ہے کہ کائنات میں بے شمار چیزیں ایسی ہیں کہ وہ انسان کی سمجھ سے بالا تر ہیں، تو انسان اپنی عقل سے کچھ چیزیں معلوم کر سکتا ہے، لیکن اس کی ذات اور صفات کی تفصیلات وغیرہ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں بتائی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کی تفصیلات تو انسانی عقل سے ہی ماورا ہے۔ تو اللہ پاک نے جو ہے یہ بتایا کہ جو اہل علم ہیں، جو اپنی اس میں دل میں ایمان کے بارے میں کینہ نہیں رکھتے، وہ لوگ جو ہیں خالص ایمان والے، وہ تو محکم آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، اور متشابہ جو ہیں جن کے معنی اللہ اور اس کے رسول کے سوا کسی کو معلوم نہیں ہے، ان کے پیچھے نہیں پڑتے، جتنا انہیں بتا دیا جائے وہ اسی پر ایمان لے آتے ہیں۔ مثلا جو ہمیں آیت کے شروع میں پڑھی ہے نا الف لام میم، یہ آیت بھی آیت متشابہ ہے، کیونکہ اس کے صحیح معنی جو ہے اللہ اور اس کے رسول کے سوا کسی کو نہیں پتے۔
تو اسی طرح سے یہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ ہے، یہ اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ کو کلمۃ اللہ کہا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کلمۃ اللہ جو ہے کہ اللہ کا کلمہ، تو یہ عیسائی جو تھے نا، یہ اس ایک لفظ کو پکڑ کر اس سے ثابت کرتے تھے کہ حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اہل ایمان جو ہیں وہ محکم آیتوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اللہ پاک جو ہیں وہ آیت نمبر 7 میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اب جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ ان متشابہ آیتوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں تاکہ فتنہ پیدا کریں اور ان آیتوں کی تعویلات تلاش کریں، حالانکہ ان آیتوں کا ٹھیک ٹھیک مطلب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور جن لوگوں کو علم پختہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس مطلب پر ایمان لاتے ہیں جو اللہ کو معلوم ہے، سب کچھ ہمارے پروردگار ہی کی طرف سے ہے، اور نصیحت وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ یعنی اہل علم جو ہیں، اہل عقل جو ہیں، وہ تو نصیحت حاصل کرتے ہیں، باقی لوگ ٹیڑھ تلاش کرتے ہیں، محکم آیتوں کو چھوڑ کر متشابہ کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ یہ لوگ دعا کرتے ہیں اللہ پاک سے نا، جو عقل والے لوگ ہیں، نصیحت والے لوگ ہیں، وہ اللہ پاک سے اس طرح سے دعا کرتے ہیں، آیت نمبر 8، کہ اے اللہ تو نے جو ہمیں ہدایت عطا فرمائی ہے اس کے بعد ہمارے دلوں میں ٹیڑھ پیدا نہ ہونے دے، اور خاص اپنے پاس سے ہمیں رحمت عطا فرما، بے شک تیری اور صرف تیری ذات وہ ہے جو بے انتہا بخشش کی خوگر ہے۔ اے ہمارے پروردگار، تو تمام انسانوں کو ایک ایسے دن جمع کرنے والا ہے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، بے شک اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے، اللہ کے مقابلے میں نہ ان کی دولت ان کے کچھ کام آئے گی، نہ ان کی اولاد، اور وہی ہیں جو آگ کا ایندھن بن کر رہیں گے۔ ان کا حال فرعون والوں اور ان سے پہلے کے لوگوں کے معاملے جیسا ہے، انہوں نے بھی ہماری آیتوں کو جھٹلایا، چنانچہ اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ میں لے لیا، اور اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے ان سے کہہ دو کہ تم مغلوب ہوگے۔ کافروں کو کہا جا رہا ہے کہ وہ بالآخر مغلوب ہوں گے اور تمہیں جمع کر کے جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، اور وہ بہت برا بچھونا ہے۔ تو اب اللہ پاک ایک نشانی کے طور پر واقعہ ذکر کر رہے ہیں۔ تمہارے لیے ان دو گروہوں کے واقعے میں بڑی نشانی ہے جو ایک دوسرے سے ٹکرائے تھے، یعنی غزوہ بدر کے موقع پر دو گروہ جو ہیں، ایک مسلمانوں کا اور ایک مشرکین مکہ کا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ایک گروہ جو تھا اللہ کے راستے میں لڑ رہا تھا، اور دوسرا گروہ کافروں کا تھا جو اپنے آپ کو کھلی آنکھوں سے ان سے کئی گنا زیادہ دیکھ رہے تھے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی مدد سے تائید کرتا ہے، بے شک اس واقعے میں آنکھوں والوں کے لیے عبرت کا سامان ہے۔ تو یہ پیشین گوئی تھی جو پوری ہوئی۔ اللہ پاک نے کہا تھا کہ جو لوگ فرعون والوں سے کہ جو لوگ ایمان نہیں لائیں گے بالآخر ان کا انجام برا ہوگا۔ تو کافر جو مکہ کے آئے تھے وہ بھی 313,000 آئے تھے، اور مسلمانوں کے 313 افراد نے ان کو اسی طریقے سے ختم کیا جیسا کہ فرعون والوں کو ختم کیا اللہ پاک نے۔ اب یہ ہے کہ لوگوں کے لیے ان چیزوں کی محبت خوشنما بنا دی گئی ہے۔ آیت نمبر 14 کو دیکھیے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کن کن چیزوں کی محبت انسان کے دل میں خوشنما ہے، یعنی عورتیں، بچے، سونے چاندی کے لگے ہوئے ڈھیر، نشان لگے ہوئے گھوڑے، چوپائے، کھیتیاں، یہ سب دنیا کا جو سامان ہے یہ سارا کا سارا لوگوں کو اچھا لگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سے کہہ دو کیا میں تمہیں وہ چیزیں بتاؤں جو ان سب سے کہیں بہتر ہیں؟ جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں ان کے لیے ان کے رب کے پاس تو وہ باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور پاکیزہ بیویاں ہیں، اور اللہ کی طرف سے خوشنودی ہے، اور تمام بندوں کو اللہ اچھی طرح دیکھ رہا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارے پروردگار، ہم ایمان لے آئے، آپ پر ایمان لے آئے ہیں، اب آپ ہمارے گناہوں کو بخش دیں، اور بے شک دوزخ کے عذاب سے ہمیں بچا لیجئے۔ یہ لوگ بڑے ہی صبر والے ہیں، سچائی کے خوگر ہیں، عبادت گزار ہیں، اللہ کی خوشنودی کے لیے خرچ کرنے والے ہیں، اور سحری کے اوقات میں استغفار کرتے رہتے ہیں، یعنی تہجد کے وقت جو ہوتا ہے ٹائم، اس میں کثرت سے اپنی بھی اپنے امت کے لیے بھی استغفار کرتے رہتے ہیں۔
اللہ نے خود اس بات کی گواہی دی ہے اور فرشتوں اور اہل علم نے بھی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں جس نے انصاف کے ساتھ کائنات کا انتظام سنبھالا ہوا ہے۔ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں جس کا اقتدار بھی کامل ہے اور حکمت بھی کامل۔ آیت نمبر 18 دیکھیے، اللہ نے خود اس بات کی گواہی دی ہے اور فرشتوں اور اہل علم نے بھی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں جس نے انصاف کے ساتھ کائنات کا انتظام سنبھالا ہوا ہے۔ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں جس کا اقتدار بھی کامل ہے، حکمت بھی کامل۔ بے شک اللہ کے دین نزدیک تو اسلام ہی ہے، اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی ان نے الگ راستہ لا علمی میں نہیں بلکہ علم آ جانے کے بعد محض آپس کی ضد کی وجہ سے اختیار کیا۔ اور جو شخص بھی اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے اسے یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ بہت بڑا حساب لینے والا ہے۔ پھر بھی اگر یہ تم سے جھگڑیں تو کہہ دو کہ میں نے تو اپنا رخ اللہ کی طرف کر لیا ہے، اور جنہوں نے میری اتباع کی ہے انہوں نے بھی۔ اور اہل کتاب سے، عرب کے ان پڑھ مشرکین سے کہہ دو کیا تم بھی اسلام لاتے ہو؟ پھر اگر وہ اسلام لے آئیں تو ہدایت پا جائیں گے، اور اگر انہوں نے منہ موڑا تو تمہاری ذمہ داری صرف پہنچا دینا کی حد تک ہے۔ بے شک اللہ تمام بندوں کو خود دیکھ رہا ہے۔ جو لوگ اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں نبیوں کو ناحق قتل کرتے ہیں اور انصاف کی تلقین کرنے والے لوگوں کو بھی قتل کرتے ہیں، ان لوگوں کو دردناک عذاب کی بشارت دے دو۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں غارت ہو چکے ہیں، اور ان کو کسی قسم کے مددگار نصیب نہیں ہوں گے۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تھا کہ انہیں اللہ کی کتاب کی طرف دعوت دی جاتی ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے، اس کے باوجود ان میں سے ایک گروہ منہ موڑ کر انحراف کر جاتا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 22 اور 23 ان میں بتایا گیا تھا، اللہ پاک نے اس میں بتایا تھا کہ یہ جو اہل کتاب ہیں انہیں کتاب کی جب دعوت دی گئی جاتی ہے، اللہ کی کتاب یعنی قرآن کی دعوت دی جاتی ہے، تو یہ کیا کرتے ہیں، حالانکہ یہ خود جانتے ہیں کتاب کو، تو یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ ان کا ایک گروہ جو ہوتا ہے وہ منہ موڑ کر انحراف کر جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سب اس لیے ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہوا ہے کہ ہمیں گنتی کے چند دنوں کے سوا آگ ہرگز نہیں چھوئے گی، یعنی یہ جو بچڑے کی انہوں نے 40 سالہ دن تھے نا، 40 روزہ بچڑے کی جو پوجا کے دن تھے، یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں اللہ نے آگ میں ڈالا بھی تو ان 40 دنوں کے بعد ہمیں اللہ نکال لے گا، کیونکہ ہم نبیوں کی اولاد ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں آگ میں نہیں جلائے گا۔ تو اللہ پاک کہتے ہیں کہ یہ اس وجہ سے، اس بات کی وجہ سے یہ ہر قسم کا غلط کام کیے جاتے ہیں، اور یہ جھوٹی باتیں ہیں جو انہوں نے تراش رکھی ہیں، اور انہوں نے ان کے دین کے معاملے میں ان کے دین نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ بھلا اس وقت ان کا کیا حال ہوگا جب ہم انہیں ایک ایسے سامنا کرنے کے لیے ایک ایسے دن میں جمع کر کے لائیں گے جس کے آنے میں ذرا بھی شک نہیں ہے، اور ہر شخص نے جو کچھ کمائی کی ہوگی وہ اس کو پوری دے دی جائے گی، اور کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ کہو کہ اے اللہ، اے اقتدار کے مالک، تو جس کو چاہتا ہے اقتدار بخشتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے اقتدار چھین لیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے عزت بخشتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے رسوا کر دیتا ہے۔ تمام تر بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی جب غزوہ احزاب کے موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی تھی نا کہ روم اور ایران کی سلطنتیں جو ہیں مسلمانوں کے قبضے میں آ جائیں گی، تو کفار نے بڑا مذاق اڑایا تھا، اور کہ ان لوگوں کو تو اپنے دفاع کے لیے خندق کھودنی پڑ رہی ہے، فاقے گزر رہے ہیں، مگر دعوے کر رہے ہیں روم اور ایران کی فتح کے۔ تو اس موقع پر یہ آیات نازل ہوئیں، قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، یعنی کہ اللہ جو ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے عزت چھین لیتا ہے۔ اور اللہ کہو کہ اللہ تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور تو ہی بے جان چیز میں سے جاندار کو برآمد کر لیتا ہے اور جاندار میں سے بے جان چیز نکال لاتا ہے، جیسا کہ
مرغی سے انڈا جو ہے وہ بے جان ہوتا ہے، اور بعد میں اسی سے اللہ پاک جاندار ایک چوزا برآمد کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ مومن لوگ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا یار و مددگار نہ بنائیں، اور جو ایسا کرے گا اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں، الا یہ کہ تم ان کے ظلم سے بچنے کے لیے کوئی بچاؤ کا طریقہ اختیار کرو، یعنی کہ ان کا سے جو ہیں کافر لوگ جو ہیں ان کے ظلم سے بچنے کے لیے کوئی معاہدہ کر لو، یا کوئی صلح کا کوئی ایسا تصفیہ کا کوئی ایسا معاملہ نکل آئے کہ ان کے ساتھ تھوڑی دوستی کرنی پڑ جائے ان کے ظلم سے بچنے کے لیے، ورنہ ان کو دلی دوست نہیں بنانا، اور اللہ تمہیں اپنے عذاب سے بچاتا ہے اور اسی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ یہاں پر ولی کا لفظ استعمال ہو نا، اولیاء، ولی کی جمع اولیاء، تو ولی کا تو ترجمہ ہے نا وہ یار و مددگار، یعنی بہت زیادہ مدد کرنے والا۔ تو اس سے ایسی دوستی اور محبت قلبی کا بھی تعلق ہوتا ہے جس کے نتیجے میں دو آدمیوں کا مقصد زندگی نفع نقصان ایک ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ نے کہا ہے کہ مومنوں کو چھوڑ کر غیروں کو، غیر مسلموں کو نہیں بنانا۔ آیت نمبر 29 ہے، قل ان تخفوا ما فی صدورکم، کہہ دیجئے اے رسول لوگوں کو بتا دو کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے تم اسے چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ اس کو جان لے گا، اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ سب جانتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ دن یاد رکھو جس دن کسی بھی شخص نے نیکی کا جو کام کیا ہوگا اسے اپنے سامنے موجود پائے گا، اور برائی کا بھی جو کام کیا ہوگا اس کو بھی وہ اپنے سامنے دیکھے گا، اور یہ تمنا کرے گا کہ کاش اس کے اور اس کی بدی کے درمیان بہت دور کا فاصلہ ہوتا۔ یعنی جب اچھائی برائی کھل کر سب سامنے آ جائے گی تو برائی کو دیکھ کر پھر وہ یہی کہے گا کہ کاش یہ برائی جو ہے نا اس سے دور ہٹا دی جائے، صدیوں کا فاصلہ ہو جائے ان کے درمیان۔ اور اللہ تمہیں اپنے عذاب سے بچاتا ہے، اور اللہ بندوں پر بہت شفقت رکھتا ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہاری خاطر تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اور اللہ بہت معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ اتباع جو ہوتی ہے وہ جہاں پر ہے کہ فاتبعونی، اتباع کرو یعنی پیچھے چلنا، پیروی کرنا۔ اتباع جو ہوتی ہے وہ محبت سے کی جاتی ہے، اطاعت جو ہوتی ہے وہ انسان مجبوراً بھی کر لیتا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی کر لیتا ہے وہ اطاعت، یعنی کہنا ماننا۔ لیکن اتباع جو ہوتی ہے کہ وہ کسی کے طور طریقے اپنا لینا، یہ اطاعت سے بڑھ کر ایک اگلا درجہ ہے، اور اس میں جو انسان اپنی خوشی سے رضا سے کام کرتا ہے وہی ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے گی تو تبھی اللہ کی محبت حاصل ہوگی، 7 گناہوں کی بخشش کا وعدہ اللہ نے کر دیا۔ کہہ دیجئے اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی، اور پس اگر تم منہ موڑ لو گے تو پس بے شک اللہ کافروں کو دوست نہیں رکھتا۔ بے شک اللہ نے پسند کر لیا، چن لیا آدم کو، نوح کو، اور آل ابراہیم کو اور آل عمران کو تمام جہانوں پر، یہ ایک دوسرے کی اولاد ہیں، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ چنانچہ اللہ کی دعا سننے کا وہ واقعہ یاد کرو کہ جب عمران کی بیوی نے کہا تھا کہ یا رب میں نے نظر مانی ہے کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے میں اسے ہر کام سے آزاد کر کے تیرے لیے وقف کر دوں گی، میری اس نظر کو قبول فرما۔ اب یہاں پر مریم علیہ السلام کے والد جو ہیں نا ان کا نام عمران جو ہے، تو یہ ہے ان کا ذکر ہو رہا ہے، اور اس کے علاوہ موسیٰ علیہ السلام جو ہیں اس سے پہلے نبی جو ہیں وہ بھی، ان کے والد کا نام بھی عمران تھا، تو دونوں ہی مراد ہو سکتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ یہاں پر مریم علیہ السلام کا واقعہ ذکر ہو رہا ہے تو مریم علیہ السلام کے والد ہی مراد ہیں۔ تو ان کی والدہ نے کہا، مریم علیہ السلام کی جو والدہ تھی نا، جو مریم علیہ السلام کے والد عمران تھے نا، وہ بیت المقدس کے امام تھے، اور وہ مریم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ہی وفات پا چکے تھے، تو ان کی والدہ کا نام حنا تھا، یعنی مریم علیہ السلام کی والدہ کا نام حنا تھا، ان کے کوئی اولاد نہیں تھی، اس لیے انہوں نے نظر مانی تھی کہ اگر ان کے کوئی اولاد ہوگی تو وہ اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیں گی۔ تو جب حضرت مریم پیدا ہوئیں تو حضرت عمران کا انتقال ہو چکا ہوا تھا، حضرت حنا کے بہنوئی تھے زکریا علیہ السلام جو حضرت مریم کے خالو ہوئے،
تو حضرت مریم کی سرپرستی کا اب مسئلہ پیدا ہوا، تو قرہ اندازی کے ذریعے فیصلہ کیا گیا کہ قرہ، جس کے نام قرہ نکل آئے گا وہ کفالت کرے گا۔ تو قرہ جو تھا وہ زکریا علیہ السلام کے نام نکلا۔ آگے اس بات کا ذکر آ رہا ہے، لیکن ابھی یہ ذکر آ رہا ہے کہ مریم علیہ السلام کی والدہ نے جب دیکھا کہ لڑکی پیدا ہوئی ہے تو وہ کہنے لگی یا رب یہ تو مجھ سے لڑکی پیدا ہو گئی، حالانکہ اللہ کو خوب علم تھا کہ ان کے ہاں کیا پیدا ہوا ہے، اور لڑکا لڑکی جیسا نہیں ہوتا۔ میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا ہے، اور میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے حفاظت کے لیے آپ کی پناہ میں دیتی ہوں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کو بتا دو کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے تم اسے چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ اسے جان لے گا، اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ سب جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہاری خاطر تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اور اللہ بہت معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ اس کے بعد اللہ پاک نے حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر کیا۔ اس میں حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے حضرت مریم علیہ السلام کو جو اس کے لیے مخصوص کیا تھا عبادت کے لیے، تو انہوں نے مریم نام رکھا، اور جیسے انہوں نے منت مانی تھی کہ وہ اللہ کے لیے خاص کر دیں گی، عبادت کے لیے جو ہے وقف کر دیں گی، تو وہ ویسا ہی انہوں نے کیا۔ اب اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے مریم کو بطریق احسن قبول کیا اور اسے بہترین طریقے سے پروان چڑھایا، اور زکریا اس کے سرپرست بنے۔ جب بھی زکریا ان کے پاس ان کی عبادت گاہ میں جاتے، ان کے پاس کوئی رزق پاتے، انہوں نے پوچھا مریم تمہارے پاس یہ چیزیں کہاں سے آئیں؟ وہ بولیں اللہ کے پاس سے، اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ اس موقع پر زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی، کہنے لگے یا رب مجھے خاص اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما دے، بے شک تو دعا کا سننے والا ہے۔ یعنی جب حضرت مریم علیہ السلام کے پاس اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بے موسم پھل آیا کرتے تھے، تو حضرت زکریا علیہ السلام کو یہ خیال آیا کہ جو خدا ان کو بے موسم کے پھل دیتا ہے وہ مجھے اس بڑھاپے میں اولاد بھی دے سکتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے یہ دعا مانگی، اور وہ بوڑھے ہو چکے تھے اور ان کی بیوی بھی بانجھ تھیں، لیکن ان کو اللہ کی قدرت پر یقین تھا۔ جب انہوں نے دعا مانگی تو ایک دن جب زکریا عبادت گاہ میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے تو فرشتوں نے انہیں آواز دی کہ اے زکریا، اللہ آپ کو یحییٰ کی پیدائش کی خوشخبری دیتا ہے، جو اس شان سے پیدا ہوں گے کہ اللہ کے ایک کلمے کی تصدیق کریں گے، لوگوں کے پیشوا ہوں گے، اپنے آپ کو نفسانی خواہشات سے مکمل طور پر روکے ہوئے ہوں گے، اور نبی ہوں گے، اور ان کا شمار راست بازوں میں ہوگا۔ اب یہ جو اللہ کے کلمے کی جو تصدیق کرنے کا کہا گیا نا، اللہ کے کلمے سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، اور انہیں اللہ کلمۃ اللہ اس لیے کہا گیا کہ وہ بغیر باپ کے اللہ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے تھے۔ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام ان سے پہلے پیدا ہوئے، اور انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کی تصدیق فرمائی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ایک صفت یہاں پر یہ خاص بیان کی گئی کہ وہ اپنی نفسانی خواہشات پر پورا قابو رکھنے والے ہوں گے۔ اگرچہ یہ صرف تمام انبیاء علیہ السلام میں پائی جاتی ہے، لیکن ان کا خاص طور سے اس لیے ذکر کیا گیا کہ وہ حضرت یحییٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اس درجہ مشغول رہتے تھے کہ ان کو نکاح کرنے کی طرف رغبت نہیں ہوئی۔ اگرچہ عام حالات میں نکاح کرنا سنت ہے اور اس کی ترغیب دی گئی ہے، لیکن اگر کوئی شخص اپنے نفس پر اتنا قابو یافتہ ہو جیسے حضرت یحییٰ علیہ السلام تھے تو اس کے لیے کنوارا رہنا بلا کراہت جائز ہے۔ اب زکریا نے کہا یا رب میرے یہاں لڑکا کس طرح پیدا ہوگا جبکہ مجھے بڑھاپا آ پہنچا ہے اور میری بیوی بانجھ ہے۔ دیکھیں، دعا حضرت زکریا علیہ السلام نے خود مانگی تھی، اس لیے یہ سوال خدا نخواستہ کسی بے یقینی کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ ایک غیر معمولی نعمت کی خبر سن کر تعجب کا اظہار تھا، جو در حقیقت شکر کا ایک انداز ہے۔ اور سوال کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کیا بچہ اسی بڑھاپے کی حالت میں پیدا ہو جائے گا یا ہماری جوانی لوٹا دی جائے گی؟ اور اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمائے اسی طرح، یعنی
کذالک اسی طرح، کذالک اللہ یفعل ما یشاء یعنی اسی بڑھاپے ہی کی حالت میں پیدا ہوگا۔ قال رب اجعل لی آیہ، انہوں نے کہا کہ پروردگار میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دیجئے۔ اللہ نے کہا تمہاری نشانی یہ ہوگی کہ تم 3 دن تک اشاروں کے سوا کوئی بات نہیں کر سکو گے۔ یعنی نشانی کا مقصد یہ تھا کہ جس سے پتہ چل جائے کہ اب حمل قرار پا گیا ہے، تاکہ وہ اسی وقت سے شکر ادا کرنے میں لگ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ نشانی بتائی کہ جب حمل قرار پائے گا تو تم پر ایسی حالت طاری ہو جائے گی کہ تم اللہ کے ذکر اور تسبیح کے سوا کسی سے کوئی بات نہیں کر سکو گے، اور بات کرنے کی ضرورت پیش آئی تو اشاروں سے کرنی ہوگی، اور اپنے رب کا کثرت سے ذکر کرتے رہو، ڈھلے دن کے وقت بھی اور صبح سویرے بھی اللہ کی تسبیح کیا کرو۔ اور اب اس وقت کا تذکرہ سنو جب فرشتوں نے کہا تھا کہ اے مریم، بے شک اللہ نے تمہیں چن لیا ہے، تمہیں پاکیزگی عطا کی ہے، اور دنیا جہان کی ساری عورتوں میں تمہیں منتخب کر کے فضیلت بخشی ہے۔ اے مریم، اپنے رب کی عبادت میں لگی رہو اور سجدہ کرو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع بھی کیا کرو۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ سب غیب کی خبریں ہیں جو ہم وحی کے ذریعے تمہیں دے رہے ہیں۔ تم اس وقت ان کے پاس نہیں تھے جب وہ یہ طے کرنے کے لیے اپنے قلم ڈال رہے تھے کہ ان میں سے کون مریم کی کفالت کرے گا۔ پہلے بتایا نا کہ مریم علیہ السلام کے والد وفات ہو چکی تھی، تو ان کی کفالت کے بارے میں اختلاف رائے پیدا ہوا تھا، تو اس کا فیصلہ پھر قرعہ اندازی سے کیا گیا۔ کلمے ڈالے گئیں، وہ قرعہ جو تھا اس زمانے میں کلموں کے ذریعے ڈالا جاتا تھا، کہ کلمے جو تھیں وہ نام لکھ کر پانی کے بہاؤ پہ چھوڑ دی جاتی تھیں، تو جو کلمے پانی کے بہاؤ کے ساتھ بہہ جاتی وہ جو تھا قرعہ ناکام ہوتا، اور جو قلم پانی کے بہاؤ کے مخالف سمت چلتی تو وہ قرعہ جو تھا وہ کامیاب ہوتا۔ تو یہ اللہ پاک نے اس بات کا ذکر کیا کہ کون مریم کی کفالت کرے گا۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب فرشتوں نے مریم سے کہا تھا کہ اے مریم، اللہ تعالیٰ تمہیں ایک اپنے کلمے کی پیدائش کی خوشخبری دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا۔ اب یہ کلمہ کی بات ابھی پہلے گزر چکی ہے نا، کہ اللہ کے کلمے کن سے پیدا ہوئے تھے، ان کو کلمات اللہ کہا گیا۔ اور مریم علیہ السلام کو بتایا جا رہا ہے کہ ان کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، جو دنیا اور آخرت دونوں میں صاحب وجاہت ہوگا اور اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہوگا، اور وہ گہوارے میں بھی لوگوں سے بات کرے گا اور بڑی عمر میں بھی اور راست باز لوگوں میں سے ہوگا۔ یعنی حضرت مریم علیہ السلام کی پاک دامنی کو واضح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزے کے طور پر اس وقت بات کرنے کی قدرت عطا فرمائی تھی جب وہ دودھ پیتے بچے تھے، اور اس کا ذکر سورہ مریم میں بھی آئے گا انشاءاللہ۔ مریم علیہ السلام نے کہا، پروردگار، مجھ سے کیسے لڑکا پیدا ہو جائے گا جبکہ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں؟ اللہ نے فرمایا، اللہ اسی طرح جس کو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جب وہ کوئی کام کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو صرف اتنا کہتا ہے کہ ہو جا، بس وہ ہو جاتا ہے۔ اور اللہ وہی ہے، اس کو عیسیٰ ابن مریم کو کتاب اور حکمت کی تورات اور انجیل کی تعلیم دے گا، اور اسے بنی اسرائیل کے پاس رسول بنا کر بھیجے گا، جو لوگوں سے یہ کہے گا کہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نشانی لے کر آیا ہوں، اور وہ نشانی یہ ہے کہ میں تمہارے سامنے گارے سے پرندے جیسی ایک شکل بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے، اور میں اللہ کے حکم سے مادرزاد اندھے اور کوڑی کو تندرست کر دیتا ہوں اور مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں، اور تم لوگ جو کچھ اپنے گھروں میں کھاتے یا ذخیرہ کر کے رکھتے ہو میں وہ سب بتا دیتا ہوں۔ اگر تم ایمان لانے والے ہو تو ان تمام باتوں میں تمہارے لیے کافی نشانی ہے۔ تو یہ سارے معجزے تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی نبوت کے ثبوت کے طور پر عطا فرمائے تھے، اور وہ انہوں نے حضرت عیسیٰ نے ان کا عملی مظاہرہ کر کے دکھایا تھا۔ ہر نبی کو معجزات اس زمانے کے حساب سے دیے جاتے ہیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب کا بڑا عروج تھا، تو ان کے معجزات کا تعلق بھی طب سے ہے، کہ وہ مادرزاد اندھے کو بینا کر دینا، کوڑی کو تندرست کر دینا، مردوں کو زندہ کر دینا، تو یہ سب چیزیں جو تھیں، اور جو لوگ اپنے کھانا کھا کر آتے تھے یا گھر میں چھوڑ کے آتے تھے وہ بھی یہ بتا دیتے تھے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ خود بتا رہے ہیں
کہ ان کی کیا کیا خصوصیات تھیں۔ ان میں ایک یہ تھی کہ وہ جو کتاب مجھ سے پہلے آ چکی ہے یعنی تورات، میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں اور اس لیے بھیجا گیا ہوں تاکہ کچھ چیزیں جو تم پر حرام کی گئی تھیں اب تمہارے لیے حلال کر دوں، اور میں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، لہٰذا اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو۔ یعنی بنی اسرائیل کے لیے موسوی شریعت میں بعض چیزیں حرام کی گئی تھیں، مثلا اونٹ کا گوشت اور چربی، بعض پرندے اور مچھلیوں کی بعض اقسام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں انہیں جائز قرار دے دیا گیا، اور اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا آیت نمبر 52، پھر جب عیسیٰ نے محسوس کیا کہ وہ کفر پر آمادہ ہیں تو انہوں نے اپنے پیرووں سے کہا، کون کون لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں میرے مددگار ہوں؟ حواریوں نے کہا، ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لا چکے ہیں اور آپ گواہ رہیے کہ ہم فرمانبردار ہیں۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے جو صحابہ ہیں نا، ساتھی ہیں نا، جو ان پر ایمان لیتے ہیں، ان کو حواری کہا جاتا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب محسوس کیا کہ بنی اسرائیل تو کسی طریقے سے مان ہی نہیں رہے اور کفر ہی کیے جا رہے ہیں، اور اب انہوں نے حضرت عیسیٰ کے خلاف پلاننگ کر لی، بادشاہ کو ساتھ ملا کر مقدمہ چلا کر غلط مقدمہ چلایا اور حضرت عیسیٰ کے لیے سولی کی سزا جو ہے وہ تجویز کی گئی۔ تو جب حضرت عیسیٰ کو محسوس ہوا نا کہ یہ لوگ تو کفر پر آمادہ ہیں، تو انہوں نے اس وقت اپنے صحابہ سے، حواریوں سے کہا تھا کہ کون اللہ کی راہ میں میرا مددگار ہے؟ تو حواری جو تھے انہوں نے کہا کہ ہم مددگار ہیں، اور جو بھی آپ پر نازل ہوا وہ اس پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ تو ان کافروں نے یعنی یہود نے چال چلی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف، اور اللہ نے بھی خفیہ تدبیر کی، اور اللہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ اس کی تدبیر اس وقت سامنے آئی جب اللہ نے کہا تھا کہ اے عیسیٰ، میں تمہیں صحیح سالم واپس لے لوں گا اور تمہیں اپنی طرف اٹھا لوں گا، اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے ان کی ایذا سے تمہیں پاک کر دوں گا، اور جن لوگوں نے تمہاری اتباع کی ہے ان کو قیامت کے دن تک ان لوگوں پر غالب رکھوں گا جنہوں نے تمہارا انکار کیا ہے۔ پھر تم سب کو میرے پاس لوٹ کر آنا ہے، اس وقت میں تمہارے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کروں گا جن میں تم اختلاف کرتے تھے۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یہ ان کی سازشوں سے میں آپ کو محفوظ رکھوں گا اور میں آپ کو اوپر اٹھا لوں گا، اور یہ جو لوگ الزامات لگا رہے ہیں میں ان سے آپ کو پاک رکھوں گا۔ تو پھر قیامت کے دن ان کو پتہ چلے گا جس چیز میں یہ اختلاف کر رہے تھے، اور وہ فیصلہ اللہ جب کریں گے۔ اللہ پاک نے ایک یہ بھی ان سے حضرت عیسیٰ سے کہا کہ میں مخالفین جو ہیں نا ان کو ہمیشہ آپ پر یعنی ان کو مغلوب رکھوں گا، آپ مخالفین جو آپ کے ہوں گے وہ مغلوب ہی رہیں گے۔ تو چنانچہ تاریخ میں ایسا ہوتا رہا ہے کہ جزوی طور پر کہیں ان کے مخالفین کا غلبہ ہو گیا ہو تو ہو، ورنہ زیادہ تر یہ لوگ یہود جو ہیں یہ مغلوب ہی رہے ہیں جنہوں نے کہ حضرت عیسیٰ کے ساتھ دشمنی کی تھی۔ چنانچہ اللہ پاک نے آگے فرمایا، چنانچہ جو لوگ ایسے ہیں کہ انہوں نے کفر اپنا لیا ہے ان کو تو میں دنیا اور آخرت میں سخت عذاب دوں گا، اور ان کو کسی طرح کے مددگار میسر نہیں آئیں گے۔ آیت نمبر 57، البتہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کی ہیں ان کو اللہ پورا ثواب دے گا، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ وہ آیتیں اور حکمت بھرا ذکر ہے جو ہم تمہیں پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم جیسی ہے، اللہ نے انہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر ان سے کہا ہو جاؤ، بس وہ ہو گئے۔ حق تعالیٰ وہی ہے جو تمہارے رب کی طرف سے آیا ہے، لہٰذا شک کرنے والوں میں نہ شامل ہو جانا۔ تمہارے پاس عیسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا جو صحیح علم آ گیا ہے، اس کے بعد بھی جو لوگ اس معاملے میں تم سے بحث کریں تو ان سے کہہ دو کہ آؤ ہم اپنے بیٹوں کو بلائیں، تم اپنے بیٹوں کو، ہم اپنی عورتوں کو اور تم اپنی عورتوں کو، ہم اپنے لوگوں کو اور تم اپنے لوگوں کو، پھر ہم سب مل کر اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، اور جو جھوٹے ہوں ان پر اللہ کی لعنت بھیجیں۔ یہ آیت مباہلہ ہے۔ اس عمل کو مباہلہ کہا جاتا ہے کہ جب بحث کا کوئی فریق دلائل کو تقسیم کرنے کے بجائے ہٹ دھرمی پر اتر آئے نا، ہٹ دھرمی پر تل جائے نا، تو پھر آخری راستہ یہ ہوتا ہے کہ اسے مباہلے کی دعوت دی جائے، جس میں دونوں فریق اللہ تعالی سے دعا کریں کہ ہم میں سے جو جھوٹا یا ہو باطل پر ہو وہ ہلاک ہو جائے۔
تو جیسا کہ سورت کے شروع میں بتایا نا کہ شہر نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تھا. اس نے آپ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدائی پر بحث کی، جس کا اطمینان بخش جواب قرآن کریم کی طرف سے پچھلی کتابوں میں دے دیا گیا. جب وہ کھلے دلائل کے باوجود اپنی گمراہی پر اصرار کرتے رہے تو پھر اس آیت نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ انہیں مباہلے کی دعوت دیں. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ دعوت دی اور خود اس کے لیے تیار ہو کر اپنے اہل بیت کو بھی جمع فرما لیا، لیکن عیسائیوں کا وفد مباہلے سے فرار اختیار کر گیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے اہل کتاب، تم ابراہیم کے بارے میں کیوں بحث کرتے ہو، حالانکہ تورات اور انجیل ان کے بعد ہی تو نازل ہوئی ہیں. کیا تمہیں اتنی بھی سمجھ نہیں ہے؟ دیکھو، یہ تم ہی تو ہو جنہوں نے ان معاملات میں اپنی سے بحث کر لی ہے، جن کا تمہیں کچھ نہ کچھ علم تھا. اب ان معاملات میں کیوں بحث کرتے ہو جن کا تمہیں سرے سے ہی کوئی علم نہیں ہے؟ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی، بلکہ وہ تو سیدھے سیدھے مسلمان تھے اور شرک کرنے والوں میں کبھی شامل نہیں ہوئے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کا بارے میں اللہ پاک کہتے ہیں وہ یہودی اور عیسائی نہیں تھے، وہ تو یہودی اور عیسائیوں سے بہت پہلے آ چکے ہوئے ہیں، وہ تو اس وقت بہت پہلے آ کر جا چکے ہوئے ہیں. تو یہ جو ہے نا، یہ بے بنیاد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بے بنیاد اور جاہلانہ بات کہتے ہیں. تو یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کے اللہ پاک نے ان کو اس بات سے بری کر دیا، جو لوگ یہ ان پر الزام لگا رہے ہیں یا جو باتیں بنا رہے ہیں. اللہ پاک نے صفائی دی ہے اور کہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی، بلکہ وہ تو سیدھے سیدھے مسلمان تھے اور شرک کرنے والوں میں کبھی شامل نہیں ہوئے تھے. تو ابراہیم کے ساتھ تعلق کے سب سے زیادہ حقدار وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کی پیروی کی، نیز یہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وہ لوگ ہیں جو ان پر ایمان لائے ہیں، اور اللہ مومنوں کا کارساز ہے.